والصلاة والسلام على رسول الله محمد سيد الأولين والآخرين. مدد يا رسول الله، مدد يا سادة أصحاب رسول الله، مدد يا مشاهد يا السور مولانا شاء الله فارز أصحاب شاء محمد نازل طريقتنا والصحبة والخير في الجميع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم. اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ عز و جل کو یاد نہیں کرتے اس دنیا میں اور جو اس کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے، وہ آخرت میں اپنے حال پر افسوس کریں گے اور خود سے سوال کریں گے کہ انہوں نے ایسا کیسے کر دیا. اللہ عز و جل کہتا ہے کہ وہ اپنے اعمال پر افسوس کریں گے اور اس چیز پر افسوس کریں گے کہ وہ اس دن گناہوں کے ساتھ پہنچے ہیں، لیکن ان کا افسوس بیکار ہوگا. افسوس کرنا آخرت میں بیکار ہے. اگر آپ کو افسوس کرنا ہے تو جو آپ نے گناہ کیے ہیں اس دنیا میں اس پر افسوس کریں. آپ خود کو بچا لیں گے توبہ مانگ کر اور اللہ عز و جل سے معافی مانگ کر، اور اللہ آپ کو معاف کرے گا. لیکن اگر یہ آپ نے آخرت کے لیے چھوڑ دیا تو افسوس بیکار ہوگا. اس دنیا میں سانس لیتے ہوئے افسوس فائدہ مند ہو سکتا ہے. آپ آخرت میں سانس نہیں لے سکتے، آپ کی سانس جا چکی ہوگی، اس لیے یہ بیکار ہوگا. آپ وہاں پر سزا پائیں گے. اس دنیا میں لوگ ہر چیز بھول جاتے ہیں. سب سے زیادہ وہ اللہ عز و جل کو بھول جاتے ہیں. اللہ عز و جل کہتا ہے فاذکرونی، مجھے یاد رکھیں، لیکن لوگ بھول جاتے ہیں. اس لیے جس سے کہ آپ نہ بھولیں، یہ ہمیشہ آپ کے دروازے پر ہونا چاہیے، جس سے کہ آپ کو یاد رہے. طریقت اسی چیز کے لیے ہیں، یہ ضروری ہیں اس چیز کے لیے. کچھ بیوقوف لوگ کہتے ہیں کہ طریقت کی ضرورت نہیں ہے. اپنا ایمان بچانے کے چکر میں، جو کہ بہت ضروری ہے، لوگ ایمان کھو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ طریقت کھانے کے بعد مٹھائی کی طرح ہے. طریقت ایسا نہیں ہے. بنا طریقت کے انہیں کچھ بھی یاد نہیں ہوگا اور وہ کسی بھی چیز سے رابطہ نہیں رکھ پائیں گے، کیونکہ طریقت کے آخر میں ہم جس سے جڑے ہوئے ہیں وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہی کے ذریعے لوگ اللہ عز و جل سے جڑے ہیں. وہ اللہ عز و جل کو یاد رکھیں گے. پھر ہر وقت وہ کہیں گے کہ آج درس ہے، آج ذکر ہے، آج ختم ہے، اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہوں گے. وہ اپنا وقت ضائع نہیں کر رہے ہوں گے. جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اس راستے پر نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو بعد میں کر لوں گا، اور پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں بھول کر. تو اس دنیا میں کسی وقت رابطہ قائم کرنا ضروری ہے. یہ رابطہ آپ کو بچائے گا اللہ کی اجازت سے. آپ اللہ کو یاد رکھیں گے اور اللہ کے ساتھ ہوں گے ہر وقت. اسی لیے یہ ایک ضروری مسئلہ ہے. مضبوط ایمان اور طریقت الگ الگ نہیں ہیں. یہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہے. اللہ لوگوں کی مدد فرمائے، کیونکہ وہ اکثر دھوکہ کھاتے ہیں. وہ دوسری جگہوں پر بھاگتے ہیں، لیکن جب یہاں کی باری آتی ہے
تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا ویسا ہوا اور بہانے بناتے ہیں. کچھ لوگ تو نسخے نکالتے ہیں. یہ لوگوں کے لیے مشکل ہے اس راستے پر ہونا، کیونکہ یہ شیطان کو ناپسند ہے. برے راستے پر ہونا آسان ہے. وہ پوچھتے ہیں کیوں؟ کیونکہ برے راستے پر ہونے سے آپ کو کوئی نہیں روکتا، شیطان آپ کو نہیں روکتا. اگر آپ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو شیطان آپ کو روکتا ہے، لیکن وہ آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور مدد کرتا ہے جب آپ کچھ برا کرنا چاہتے ہیں. اس لیے طریقت سے جڑنا ضروری ہے. یہ بہت سارے لوگوں کو بچائے گا، یہاں پر بھی اور آخرت میں بھی. انشاءاللہ آپ آخرت میں بھی بچ جائیں گے، کیونکہ آپ ہر چیز جو کرنا چاہیں گے اس دنیا میں وہ ان چیزوں میں سے ہوں گی جو اللہ کو پسند ہیں، اور آپ اس کو یاد رکھیں گے. جب آپ اس کو یاد رکھیں گے تو آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیشہ ہمیں اس کے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اس کی برکت ہمارے ایمان میں قوت عطا فرمائے.